اسی کو پکا کرو۔ اور یہ جتنے ہیں کہ مختصر المزنی میں امام مزنی علیہ الرحمہ نے دوسرے کے حوالے سے یہ قول لکھا ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے۔ دیکھیں گے، ابھی دیکھے بغیر نہیں بتا سکتے اس کے بارے میں، اس عبارت کو دیکھیں گے۔ یعنی یہ طالب علم کا لکھنا قابل اعتماد نہیں ہے، نہیں، یہ قابل اعتماد ہے۔ معارف السنن کا لکھنا قابل اعتماد نہیں ہے جب تک کہ اصل کتاب میں نہ دیکھیں۔ یعنی یہ طالب علم جو نقل کر رہا ہو تو ٹھیک نقل کر رہا ہے، لیکن معارف السنن وانی نے جو لکھا ہے کہ مختصر المزنی میں یوں ہے، ہم اس پر اعتماد نہیں کرتے، ہم خود دیکھیں گے تو ٹھیک ہے۔ کیونکہ معارف السنن والے بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی ہوں، پھر بھی اپنے پاس کتاب جب مختصر المزنی ہے تو دوسرے پر کیوں اعتماد کریں، خود نکال کر کیوں نہ دیکھیں۔ احتیاط اسی میں ہے، ایک روایت ہے سند کے اعتبار سے تھوڑی کمزور ہے، وہ یہ ہے الحزم سوء الظن، الحزم سوء الظن، چوکنا پن یہ ہے کہ آپ بدظن رہیں۔ یہ روایت حدیث ہے، تھوڑی سند کے اعتبار سے اس میں ذوق ہے۔ الحزم سوء الظن، ہوشیاری، دانائی، چوکنا پن یہ ہے کہ آدمی بدظن رہے۔ لہذا معارف السنن نے لکھا ہے بدظنی، اللہ جانے صحیح لکھا یا نہیں لکھا، ہم وہیں دیکھیں گے اصل کتاب میں۔ اگر ہمارے پاس اصل کتاب نہ ہوتی تو ہم ان پر اعتماد کر لیتے، لیکن جب ہمارے پاس اصل کتاب ہے تو ہم اس میں کیوں نہ نکال کر دیکھیں۔ اس طرح سے نکال کر دیکھنے میں بہت سی مرتبہ بھولیں سامنے آتی، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ دارaqطنی میں یہ روایت ہے، حالانکہ دارaqطنی میں نہیں ہے۔ اس لیے مختصر مزنی میں دیکھیں گے پھر بتائیں گے۔ باب ما جاء فی القراء، باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، دو باب حضرت نے قائم فرمائے ہیں، ایک قائلین فاتحہ کے لیے اور ایک مانعین فاتحہ کے لیے۔ پہلا باب قائلین فاتحہ کا ہے، دوسرا باب مانعین فاتحہ کا۔ دونوں بابوں میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، پہلے کتاب سمجھنی ہے، پھر کتاب سمجھنے کے بعد میں مسئلے پر جو گفتگو کرنی ہے وہ بعد میں کرنی ہے۔ یہ بات میں نے صبح بتائی تھی کہ نقطۂ اختلاف متعین کرو، جب تک نقطۂ اختلاف متعین نہیں کرو گے بات بیکار ہے، بحث کرتے رہو گے سیرا ہاتھ آئے گا ہی نہیں۔ بحث کے دو نقطے متعین ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جہری نماز میں بھی کا مطلب یہ کہ سری نماز میں تو ہے ہی، جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے۔ دوسرا کہتا ہے ہوں، دوسرا نقطۂ نظر ہے ہوں لا نسلم، تفصیل کوئی نہیں، لا نسلم۔ لہذا اب یہ مدعی ہے پہلا فریق جو یہ کہتا ہے کہ جہری نماز میں بھی مقتدی پر فاتحہ فرض ہے، یہ مدعی ہے، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور دوسرے فریق کو تو لا نسلمو کہنا ہے، اور یہ جو دلیل پیش کرے گا اس پر منع وارد کرنا ہے کہ آپ کی اس دلیل سے فرضیہ ثابت نہیں ہوتی۔ بس دوسرے فریق کو اتنا ہی کرنا ہے۔ پھر دوسرے فریق سے اگر پوچھے معاملہ الٹو، دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ جہری نماز میں بھی نہیں، جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ممنوع ہے۔ اب یہ مدعی ہو گیا، اب یہ اپنے دلائل پیش کرے گا کہ جہری نماز میں اب بھی نہیں لگانا، صرف جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اس پر یہ فریق کہے گا لا نسلم، اور یہ اپنے اعتراض کرے گا۔ تو پہلی صورت میں جبکہ مدعی یہ ہے، اس کے جو اعتراض ہوں گے اس کو مدعی کو جواب دینے،
دوسری صورت میں جبکہ مدعی یہ ہے، دوسرا فریق جو اس پر اعتراض کرے گا اس کی جواب دینے. اور اگر آپ نقطۂ اختلاف اس طرح متعین کرتے ہیں کہ فی الجملہ مقتدی کے لیے قراءت ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، کوئی تفصیل نہیں، اور فی الجملہ یعنی چاہے جہری نماز ہو چاہے سری نماز ہو، مقتدی کے لیے قراءت یعنی قراءت فاتحہ ہے. اگر یہ نقطۂ اختلاف متعین کرتے ہو تو کوئی اختلاف ہی باقی نہیں رہتا، پھر کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا، سب کہیں گے ٹھیک ہے، یہ دعویٰ ٹھیک ہے. اس لیے نقطۂ اختلاف پہلا ہی ہو سکتا ہے. یہ دعویٰ کریں گے کہ جہری نماز میں بھی فاتحہ مقتدی کے لیے ضروری ہے، فرض ہے، اور یہ دعویٰ کریں گے کہ جہری نماز میں، سری کو چھوڑو، جہری نماز میں مقتدی کے لیے فاتحہ ممنوع. یعنی گفتگو ہو رہی ہے جہری نماز کی، سری نماز زیر بحث ہے ہی نہیں. چنانچہ امام ترمذی علیہ الرحمہ پہلے باب میں اور دوسرے باب میں جو مسئلہ بحث کر رہے ہیں وہ جہری نماز کا کر رہے ہیں، سری نماز زیر بحث نہیں. جہری نماز میں ایک فریق کہتا ہے مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہے، یہ قائلین فاتحہ. دوسرا فریق کہتا ہے کہ مقتدی کے لیے جہری نماز میں فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یہ مانعین فاتحہ. پہلے فریق کے پاس میں صرف ایک دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں. جو قائلین فاتحہ ہیں یعنی جہری نماز میں جو مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری قرار دیتے ہیں، ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے. وہ دلیل صحیح سند سے بھی روایت مروی ہے اور کمتر درجے کی سند سے بھی روایت مروی ہے. جو اعلیٰ درجے کی صحیح سند ہے وہ روایت صریح نہیں، اور جو صریح ہے وہ صحیح نہیں. صحیح روایت پہلے گزر چکی ہے حضرت عبادہ ابن صامت کی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. ظاہر ہے کہ روایت بہت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے لیکن صریح نہیں، یعنی اس میں مقتدی کی صراحت نہیں. حدیث ایک عام ہے اور عام میں کوئی سور تھوڑا ہی لگتا ہے. جیسے کل حیوان حساس، جیسا کلو ایسا کوئی تھوڑے سور لگا ہوا ہے کہ ہر نماز ایسا سور بھی لگا ہوا نہیں. اور جو عام ہوتا ہے وہ قضیہ محملہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد افراد میں صادق آنے سے عام صادق آتا ہے. یوں کہیں کہ بھئی طالب علم بڑے سمجھدار اور بڑے سلیقہ شعار ہوتے ہیں، تو اگر کچھ طالب علم سلیقہ شعار ہیں تو بات صحیح ہے. ہر طالب علم کا سلیقہ شعار ہونا ضروری نہیں ہے. تو فرمایا کہ نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، تو امام کی بھی نہیں ہے، منفرد کی بھی نہیں ہے، عام ضابطہ مطلق ضابطہ ثابت ہے. اب یہ کہنا کہ ہر نمازی اس میں مراد ہے، یہ ہر کہاں سے لائے، تو اپنی طرف سے بڑھا رہے. اس لیے وہ حدیث شریف صحیح ہے مگر صریح نہیں ہے. اس لیے امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اتنا دور اس حدیث کو کر دیا کہ اس مسئلے سے اشتباہ کا سوال ہی پیدا نہ ہو. عام طور پر اسی میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. بخاری شریف میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے اسی عام حدیث کو لا کر کے مقتدی کے پر فاتحہ کا وجوب فضلیہ ثابت کی ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ ضروری ہے، اور پھر وہی عام حدیث لائے ہیں. حالانکہ عام حدیث سے دعویٰ خاص اور دلیل عام، دلیل عام سے دعویٰ خاص ثابت نہیں ہوتا. دعویٰ خاص کے لیے دلیل خاص چاہیے. لہذا وہ روایت تو صحیح ہے مگر مقتدی کی قرات کے بارے میں صریح نہیں. دوسری روایت مقتدی کی قرات کے بارے میں صریح ہے مگر وہ صحیح نہیں. پڑھو روایت. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عن محمد بن اسحاق. محمد بن اسحاق مشہور متکلم فی راوی،
اور مدلس ہیں ان کا عن معتبر ہی نہیں، اور یہاں عن سے روایت کرتے ہیں، ان محمد ابن اسحاق ان مقبول ان محمود ابن ربیع ان عبادۃ ابن صامت، یہ تو ایک سند ہے۔ محمد ابن اسحاق سے لے کر آخر تک سند 8 طریقے سے مروی ہے۔ معارف السنن وغیرہ میں اس کی تفصیل ہے، دیکھو اسے، محمد ابن اسحاق سے لے کر حضرت عبادہ تک اس کی 8 سند ہیں۔ ایک تو خود محمد ابن اسحاق متکلم فی، پھر وہ انا کرتے ہیں، مدلس ہے اور ان لاتے ہیں، اور پھر آگے سندیں 8 طرح سے مروی ہیں۔ اب ہم کون سی سند کو صحیح کہیں؟ یہ کمزوری ہے اس کی سند میں۔ ان مقبول ان محمود ابن الربیع ان عبادۃ ابن صامت، حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز میں حضور کے لیے قرآن کریم پڑھنا دشوار ہو رہا، بھاری ہو رہا، یعنی عقل کہتی ہے پڑھنا ہے، دل ہم نوائی نہیں کرتا، دل تیار نہیں۔ عقل اور قلب کے درمیان میں منازعت ہے، جی چاہتا ہے پڑھنے کو اور طبیعت میں انبساط نہیں ہوتا ہے، طبیعت میں انتباز ہے، طبیعت کہتی ہے نہیں پڑھنا، چھوڑو، اور جی کہتا پڑھنا ہے۔ خیر، حضور نے طبیعت کے انبساط کے عدم انبساط کے ساتھ جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور نے لوگوں سے فرمایا کہ انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، میں ایسا خیال کرتا ہوں، انی اراکم، میں ایسا خیال کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو صحابہ نے بے تکلف کہا، ایک نہیں بولا، کتنے ہی بولے کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا تفعلوا، میرے پیچھے مت پڑھو، الا بأم القرآن، مگر سورہ فاتحہ مستثنا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تفعلوا، میرے پیچھے مت پڑھو مگر سورہ فاتحہ مستثنا ہے۔ حدیث شریف پوری ہو گئی۔ نہیں سے جب استثناء ہوتا ہے تو اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی نہیں کی جائے پھر اس میں سے استثناء کیا جائے تو استثناء اباحت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ یہاں کوئی نہ بیٹھے مگر ترجمان صاحب مستثنا ہے، تو اب ترجمان کے لیے یہاں بیٹھنے کی اباحت ثابت ہوگی، ضروری نہیں ترجمان کے لیے کہ یہیں بیٹھے، اباحت ثابت ہوتی ہے، وہ بیٹھنا چاہتے بیٹھ سکتا ہے۔ ہمیشہ نہیں سے جب استثناء ہوگا تو اباحت کے لیے ہوگا۔ لہذا حضور نے فرمایا لا تفعلوا، میرے پیچھے مت پڑھو۔ اب اس میں سے سورہ فاتحہ کو مستثنا کیا، لہذا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی یہ بات ثابت ہوئی۔ مدعی کا دعویٰ ختم۔ مدعی کا دعویٰ تھا وجوب اور فرضیت ثابت کرنے کا، اس حدیث سے تو وجوب اور فرضیت ثابت نہیں ہوتی، اس سے زیادہ یہ بات ثابت ہوتی۔ کوئی کہے کہ حدیث ابھی کہاں پوری ہوئی، ابھی آگے پڑھو، ابھی آگے بھی تو حدیث ہے۔ اچھی بات ہے، پڑھتے ہیں ہم۔ آگے حدیث ہے فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، بس بے شک شان یہ ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بولو اب فرضیت ثابت ہو گئی نہیں فتح فاتحہ کی، اب تو فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو گئی۔ جواب یہ ہے کہ یہ ٹکڑا یہ الگ حدیث ہے، جو کسی نے اس کے ساتھ ڈبہ جوڑا ہے، یہ اس حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، یہ حضرت عبادہ کی ایک الگ حدیث ہے اور وہ حدیث عام ہے، اور یہ 41 ابواب پہلے گزر چکی ہے۔
اور یہ جو فجر کا واقعہ ہے اور حضور نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القرآن، یہ الگ حدیث اور الگ واقعہ ہے، اس حدیث عام کو کسی نے یہاں جوڑا ہے۔ دلیل امام ترمذی علیہ الرحمہ کی بحث، آگے جو امام ترمذی بحث کریں گے وہ یہی بحث کریں گے کہ اس حدیث کو یہ سند تو ہے محمد ابن اسحاق کی عن مکحول الی آخری، اس کی ایک دوسری سند ہے زہری عن محمود ابن ربیع عن عبادۃ ابن صامت جو پہلے گزری۔ حضرت اس حدیث میں جو زہری کی حدیث گزری ہے اس میں فقط اتنا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ امام ترمذی فرمائیں گے کہ اس حدیث سے وہ حدیث اصح ہے، یہ امام ترمذی بحث کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے وہ حدیث اصح ہے۔ اصح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آخری ٹکڑا ہے یہ یہاں کا نہیں ہے، وہ ایک الگ ٹکڑا ہے جو امام زہری نے نقل کیا ہے، اور وہ صرف اتنا ہی ٹکڑا ہے۔ فجر کی نماز کا جو واقعہ ہے اس واقعے کا تتمہ نہیں ہے۔ یہ ہے امام ترمذی کے بحث کا حاصل۔ یہ بحث یہ آخری ٹکڑے کے بارے میں بحث ہے، سارے واقعے کے بارے میں بحث نہیں کہ فجر کی نماز کا جو قصہ پیش آیا تھا اس کے آخر کا یہ ٹکڑا ہے یا یہ مستقل روایت ہے۔ محمد ابن اسحاق نے اس فجر کے واقعے کا آخری ٹکڑا اسے قرار دیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت ٹھیک نہیں، اصح روایت امام زہری کی جو پہلے گئی ہے یہ مستقل حدیث ہے، یہ کسی واقعے کا آخر کا ٹکڑا نہیں۔ لہذا یہ جو فَإِنَّهُ سے جملہ ہے یہ جملہ تو اس حدیث کا ہے ہی نہیں، یہ تو کسی راوی نے چونکہ حضرت عبادہ ہی سے عام حدیث مروی تھی تو اس عام حدیث کو اس واقعے کے ساتھ جوڑا ہے۔ یہ تو دلیل نقلی ہے، اور دلیل عقلی یہ ہے کہ اگر اس آخری ٹکڑے کو اسی روایت کا جز مانو گے تو کلام نبوت کے اول و آخر میں تعارض ہو جائے۔ کلام نبوت کا اول کیا ہے؟ لا تفعلوا الا بام القرآن، اس سے فاتحہ کی اباحت ثابت ہوتی، اور فإنہ لا صلاۃ اس سے فرضیت ثابت ہوتی۔ یہ بات اور فرضیت میں تعارض ہے تو کلام نبوت کا اول و آخر متعارض ہو جائے گا۔ یہ دلیل درایتاً اعتراض ہے کہ یہ ٹکڑا آخری اس حدیث کا ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ کلام نبوت کا اول و آخر متعارض ہو جائے گا۔ لیکن درایتاً اعتراض کافی نہیں ہوتا ہے، اصل تو روایتاً ہے، نقلاً ہے۔ نقلاً امام ترمذی بحث کریں گے کہ یہ جو محمد ابن اسحاق کی روایت یہ صحیح نہیں ہے، زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جو پہلے گئی ہے وہ صحیح ہے۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں صرف یہ ٹکڑا مستقل حدیث ہے، فجر کا واقعہ اس میں ہے ہی نہیں، اور امام محمد ابن اسحاق نے فجر کا واقعہ اور اس کے ساتھ یہ آخری ٹکڑا جوڑا ہے۔ یہ آخری ٹکڑا اس کے ساتھ جوڑنا صحیح نہیں۔ بہرحال صحیح حدیث اتنی ہی ہے، صحیح کا مطلب ہے کہ قابل استدلال۔ میں نے بتلایا تھا کہ محمد ابن اسحاق سے لے کر آخر تک 8 سندیں، یہ سند کا اضطراب ہے، اور متن کا اضطراب یہ ہے کہ یہ واقعہ کس کا ہے؟ خود حضرت عبادہ کا واقعہ ہے یا حضور کا واقعہ ہے؟ دوسری کتابوں میں یہ روایت ہوا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ بیت المقدس اس کی مسجد کے امام حضرت عبادہ ابن صامت بیت المقدس کے امام تھے، مؤذن تھا ابو نعیم، اور اس زمانے میں مؤذن بھی بڑے آدمی ہوا کرتے تھے، جیسا اس زمانے میں محلے میں گاؤں میں جو سب سے نکما آدمی ہوتا ہے وہ مؤذن رکھا جاتا ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے مؤذن جو امام ہی کے درجے کا بہترین آدمی مؤذن رکھا جاتا تھا۔ میں استنبول گیا تھا، ترکیہ میں استنبول گیا تھا، تو وہاں ایک بڑے مولانا سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایک مدرسے میں حدیث شریف پڑھاتے ہیں، جیسا ہمارے یہاں شیخ الحدیث ہوتا ہے، اور حدیث پڑھانے کا طریقہ ایسا تو نہیں، ان کے یہاں تو
کچھ تھوڑے بہت حدیثیں پڑھاتے ہیں، اور وہ حدیثیں پڑھانے کا سب سے بڑا استاد جو ہے یہاں کی اصطلاح میں شیخ الحدیث کہہ لو، تو وہاں وہ ایک مولانا صاحب بڑے، ان سے ملاقات ہوئی، ان سے جان پہچان ہوئی، دعا سلام ہوئی، پھر باتوں میں تعلقات ہو گئے، اور انہوں نے مجدد الفیشانی رحمت اللہ علیہ کے جو مکاتب ہیں وہ عربی میں ترجمہ ہو کر چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ نسخہ لا کر ہدیہ دیا۔ تو خیر ان سے تعلقات ہوئے، پہلے تو ہم یہ جانتے تھے فلاں مدرسے میں شیخ الحدیث ہیں۔ پھر میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں مسجد میں مؤذن ہوں۔ ایک مسجد ہے وہاں شیخ محمود ہیں، ایک بزرگوں میں سے ابھی حیات ہیں، شیخ محمود بزرگوں میں سے ایک حیات ہیں، وہ ان کی بڑی خانقاہ چلتی ہے، ان کی چھوٹی سی مسجد ہے، بڑی اچھی مسجد ہے۔ تو انہوں نے بتلایا کہ میں شیخ محمود کی مسجد کا مؤذن ہوں۔ تو اب ایک طرف شیخ الحدیث ہے اور ایک طرف مسجد کا مؤذن ہے۔ تو پہلے ایسے لوگ مؤذن ہوا کرتے تھے، اب بھی ایسی مثالیں ہیں۔ تو ابو نعیم یہ بھی بڑے آدمی، علم و فضل کے اندر مؤذن ہے۔ ایک دن حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر تشریف نہیں لائے فجر کی نماز میں، تو یہ مؤذن ابو نعیم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانی شروع کی۔ لوگ آتے رہتے ہیں فجر میں، حضرت عبادہ پیچھے سے آ گئے، اور اتفاقاً بائی چانس ایسا ہوا کہ سب میں پہلے سے محمود ابن ربی کھڑے ہیں۔ یہ محمود ابن ربی ہیں، لبید ہیں، ربی ہیں، دو محمود صحابی ہیں، محمود ابن لبید بھی ہیں اور ربی بھی ہیں، اور یہ دونوں صغار صحابہ میں سے ہیں، یعنی حضور کے زمانے میں یہ بچے تھے لیکن ہیں صحابی۔ محمود ابن ربی کھڑے ہیں اور حضرت عبادہ آئے اور ان سے لگ کر سب میں کھڑے ہوئے۔ یہ اتفاقاً ایسا ہوا، حضرت عبادہ نے نیت باندھ کر نماز میں شامل ہو کر فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ محمود ابن ربی ساتھ میں کھڑا ہوا، محسوس کر رہے ہیں کہ یہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ سلام کے بعد محمود ابن ربی نے، جو خود صحابی ہیں، حضرت عبادہ سے پوچھا کہ حضرت آپ نماز میں امام کے پیچھے پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عبادہ نے کہا کہ جی ہاں پڑھ رہا تھا، فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ یوں بھی روایت مروی ہے، یعنی یہ جو فجر کی نماز کا قصہ ہے اور امام کے پیچھے پڑھنے کا قصہ ہے وہ حضرت عبادہ کا ہے، حضور کا نہیں۔ تو یوں بھی روایت مروی ہے اور یوں بھی روایت مروی ہے، یعنی یہ واقعہ مرفوع ہے یا موقوف ہے، یعنی حضور کا یہ واقعہ ہے یا حضرت عبادہ کا ہے۔ تو سند میں اضطراب یہ ہے کہ 8 طرح سے سند مروی ہیں، متن میں اضطراب یہ ہے کہ یہ حضور کا واقعہ ہے یا حضرت عبادہ کے پڑھنے کا واقعہ ہے۔ یہ تو سب کتابوں میں جو بحثیں ہیں وہ کی میں نے، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دونوں واقعے صحیح ہیں، حضور کا واقعہ بھی صحیح ہے اور حضرت عبادہ کا حضور کے پیچھے پڑھنے کا واقعہ بھی صحیح ہے۔ اور یہ جو حضرت عبادہ کی حدیث عام تھی اسے اس کے ساتھ جوڑا ہے حضرت عبادہ نے، کسی اور نے نہیں جوڑا، خود حضرت عبادہ نے اس واقعے کے ساتھ جوڑا ہے، مگر کون سی حدیث کے ساتھ؟ جو ان کا اپنا واقعہ تھا اس میں جوڑا ہے، اور حضور کا واقعہ تھا اس میں نہیں جوڑا۔ جو ان کا اپنا واقعہ تھا کہ جب حضرت محمود ابن ربی نے تعجب سے کہا کہ اتقرأ وراء الامام، آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے؟ تو فرمایا کہ جی ہاں میں نے فاتحہ پڑھی ہے، اور اس لیے پڑھی ہے کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا۔ تو حضرت عبادہ نے اپنے واقعے میں اپنے فاتحہ پڑھنے کی دلیل میں حدیث عام کو جوڑا تھا، حضور کا جو واقعہ ہے اس میں وہ نہیں ہے، راویوں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں بھی جوڑ دیا۔ یہ ہے جو میں غور و فکر کر کے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ روایت بھی صحیح ہے، یہ روایت بھی صحیح ہے، اور حضرت عبادہ نے خود اپنی حدیث عام کو اپنے واقعے میں استدلال کے طور پر پیش کیا ہے۔
یہ جو حضور والا واقعہ ہے اس میں یہ آخری ٹکڑا نہیں، راویوں نے وہاں سے اٹھا کر یہاں بھی جوڑ دیا۔ اب دو باتیں سمجھنی۔ پہلی بات تو یہ ہے، بہت باریک بات ہے مگر بہت موٹی سی بات ہے سمجھنا چاہو تو، وہ یہ ہے کہ جس دور میں حضرت عبادہ کا یہ واقعہ پیش آیا، حضرت عبادہ نے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، اگر اس زمانے میں مقتدی فاتحہ پڑھتے ہوتے، مقتدی پر فاتحہ فرض ہوتی تو سارے ہی مقتدی فاتحہ پڑھتے ہوتے، پھر حضرت محمود بن الربیع نے حضرت عبادہ کے عمل پر اچنبھا کیوں ظاہر کیا، حیرت کیوں ظاہر کی کہ اتقرأ وراء الامام؟ یہ ان کا اچنبھا اور حیرت ظاہر کرنا دلیل ہے کہ اس وقت میں مقتدی کوئی قرات نہیں کر رہے، فاتحہ نہیں پڑھ رہے۔ اگر مقتدی فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں میں یہ عام رواج ہے تو حضرت عبادہ، حضرت محمود حضرت عبادہ کے عمل پر اچنبھا اور تعجب کا اظہار کرتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ بھئی سبھی پڑھ رہے ہیں، فرض ہے، سبھی پڑھ رہے ہیں، حضرت عبادہ نہیں پڑھا تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر سمجھنا چاہو تو اس میں بہت کچھ ہے کہ جس زمانے میں حضرت عبادہ کا قصہ پیش آیا ہے اس وقت مقتدی کوئی قرات نہیں کر رہے، مسلمانوں میں معمول یہی ہے، اور اس معمول کے خلاف حضرت عبادہ کا عمل آیا تو اس پر محمود بن ربیع نے تعجب ظاہر کیا۔ دوسری بات، ٹھیک ہے حضور والا جو یہ واقعہ ہے اس واقعے میں فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ کا ٹکڑا نہیں، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ کا ٹکڑا ان کا جو اپنا ذاتی واقعہ ہے اس میں حضرت عبادہ نے جوڑا ہے۔ تو جب حضرت عبادہ نے وہاں جوڑا ہے تو صحابی ہیں اور صحابی حدیث عام کو جوڑ رہے ہیں، یعنی حدیث عام سے امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کی فرضیت پر استدلال کر رہے ہیں، تو کیا اتنی بات کافی نہیں؟ جواب ہے کہ کافی نہیں۔ آپ ہی نے ہمیں یہ قاعدہ سنا رکھا ہے کہ العبرۃ بما روا لا بما رہا، یہ قاعدہ بڑا قیمتی حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے ہمارے پلے پکڑایا ہے اور ہم نے بہت یاد کر رکھا ہے کہ العبرۃ بما روا لا بما رہا، لہذا وہ جو حدیث عام ہے جس کے حضرت عبادہ راوی ہیں وہ شرح خبر، لیکن حضرت عبادہ نے جس جگہ اس سے استدلال کیا ہے یہ ہے رعا، یہ رعا حجت نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال، یہ قاعدہ بھی حضرت نے ہمیں پکڑایا ہے کہ ہم رجال و نحن رجال، صحابہ بھی امت کے مجتہد ہیں، ان مجتہد کی پیروی دوسرے مجتہد پر نہیں، اس لیے حضرت عبادہ کا اس حدیث سے اس درجے پر استدلال کرنا یہ کوئی حجت نہیں ہے کسی مجتہد پر۔